بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 53 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں وہ ہے فصل فی الصلاۃ فی السفینہ، کہ یہ فصل ہے کشتی میں نماز پڑھنے کے بارے میں۔ سواری پر نماز کے حوالے سے تو گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے کچھ تفصیل عرض کی تھی۔ آج کی اس نشست کے اندر اس فصل میں یہ بات بتائی جائے گی کہ کشتی کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ کشتی اگر سمندر میں چل رہی ہو تو پھر کیا حکم ہے، سمندر کے بیچ میں رکی ہو تو کیا حکم ہے، کنارے پر بندھی گئی ہو تو پھر اس کے اندر کیا حکم ہے، کسی کو عذر ہو، چکر آ رہے ہو تو کیا صورت ہوگی، اور عذر نہ ہو تو کیا صورت ہوگی۔ اس طرح کی تفصیلات کو مصنف نے اس فصل کے اندر خلاصہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ پہلے تو ایک بنیادی بات یہاں سے سمجھائی گئی ہے، الصلاۃ فی السفینۃ الجاریہ، یہ پہلی بات ہے کہ چلتی ہوئی کشتی کے اندر نماز پڑھنا، یعنی سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو کیا حکم ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، صلاۃ الفرض فیہا وہی جاریۃ قاعدا بلا عذر صحیحۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ بالرکوع والسجود۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کشتی میں پڑھنا جبکہ کشتی چل رہی ہو، قاعدا بلا عذر، بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا، یہ صحیح ہے امام صاحب کے نزدیک، بشرط یہ کہ رکوع اور سجدے کے ساتھ ہو، رکوع اور سجدہ کیا جائے، باقی بیٹھ کر پڑھے تو ہو جائے گی نماز، اگرچہ کوئی بھی عذر نہ ہو۔ وقال لا تصح الا من عذر وهو الاظہر، اور صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ کشتی کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنا لا تصح، یہ صحیح نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہو، وهو الاظہر، یہی قول زیادہ ظاہر ہے۔ والعذر، اور عذر کیا ہے، کدوران الرأس، جس طرح سر کا چکرانا، وعدم القدرت علی الخروج، اور کشتی سے باہر نکلنے کی طاقت نہ رکھنا۔ ولا تجوز، نمبر دو، دوسرا پوائنٹ، ولا تجوز فیہا بالایماء اتفاقا، اور کشتی کے اندر اشارے سے نماز پڑھنا اتفاقاً جائز نہیں ہے۔ دو باتیں بتائی گئی ہے اس بارے میں، موضوع اس دونوں باتوں کا یہ ہے، ان دونوں باتوں کا، کہ اگر کوئی کشتی سمندر میں چل رہی ہے تو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ دوسری جو بات ہے اس عنوان کے تحت، وہ تو بالکل ظاہر ہے کہ کشتی میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، رکوع اور سجدہ وغیرہ باقاعدہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ایک بات ہے جو نمبر 2 کے اندر بیان کی گئی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ چلتی ہوئی کشتی کے اندر کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ رکوع اور سجدہ تو کرنا ہی ہوگا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کرنا ہے، لیکن باقی نماز بیٹھ کر پڑھنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح ہے، خواہ جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو کوئی عذر لاحق ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ جبکہ صاحبین کی رائے یہ ہے کہ بھئی بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ تب صحیح ہے جب کوئی عذر ہوگا، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ رکوع اور سجدہ تو سب کے نزدیک لازم ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی، بات ہو رہی ہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی عذر ضروری نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، عذر ضروری ہے، تب جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ عذر کیا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، سو وہ یہاں بتایا گیا ہے، جس طرح کسی کو چکر آ رہا ہو اگر وہ کھڑا ہو جائے، یا باہر نکلنے پر وہ قادر ہی نہ ہو، تو اس طرح کی صورتحال میں وہ یہ عذر ہے، اور اس طرح کے عذر کی صورت میں پھر وہ آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ تو ویسے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا وہ والی بات کہ چلتی ہوئی کشتی کے اندر نماز پڑھنا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف، الصلاۃ فی السفینۃ المربوطہ، مربوط ربط سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، بندھی ہوئی کشتی کے اندر نماز پڑھنا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کشتی بندھی ہوئی ہو تو اس کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو بندھی ہوئی کشتی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، جب کشتی کو باندھا جائے اور رکی ہوئی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک کو کہتے ہیں المربوطہ فی لجۃ البحر، لجہ یہ سمندر کے درمیان میں اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر پانی بہت زیادہ ہو، تو یہ پہلی قسم ہے سفینہ مربوطہ کی،
یعنی بندھی ہوئی کشتی کی پہلی قسم. بندھی ہوئی کشتی کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ کشتی جس کو سمندر کے اندر ہی یعنی جہاں پانی ہوتا ہے اس پانی پر ہی اس کو لجۃ البحر یعنی جہاں زیادہ پانی ہوتا ہے اس پانی پر ہی اس کو باندھا گیا ہے, روکا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اس کو اس طرح طریقے سے باندھا گیا ہے کہ اس کے چاروں طرف بھی پانی ہے اور کشتی خود بھی پانی پر رکی ہوئی ہے. تو یہ پہلی قسم ہے. اور اس طرح کی جو کشتی ہے اب وہ کیا حکم رکھتی ہے اس کے اندر, مطلب مربوطہ کشتی ہے نا, تو جب مربوطہ کشتی ہے بندھی ہوئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ بھئی دیکھا جائے گا کہ اگر سخت ہوا کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتی ہے اور حرکت کرتی ہے یہ کشتی تو یہ پھر چلتی ہوئی کشتی کے حکم میں ہے, اور چلتی ہوئی کشتی کا حکم ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ کیا اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر امام صاحب کے نزدیک جائز ہے, صاحبین کے نزدیک بغیر عذر کے درست نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ جو تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی وہ پھر اس کے حکم میں ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ بندھی ہوئی کشتی جو پانی پر اور سمندر کے درمیان ہی بندھی ہوئی ہو, روکی گئی ہو, اور اس کو ہوا حرکت دے رہی ہو اور وہ حرکت سے وہ ہوا کی وجہ سے حرکت کرے تو وہ پھر چلتی ہوئی کشتی کے حکم میں. لیکن اگر ایسی کشتی جو سمندر کے درمیان میں بندھی ہوئی ہے وہ ہوا کی شدت کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے وہ حرکت نہ کرے بلکہ کھڑی رہے تو پھر وہ کشتی وہ سفینہ مربوطہ جو ہے وہ چلتی ہوئی کشتی کے حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ واقفہ کے حکم میں ہے, یعنی اس کشتی کے حکم میں ہے جو کھڑی ہوئی ہو. ٹھیک ہے, تو جب وہ واقفہ کے حکم میں ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا وہی حکم ہوگا جو آگے نمبر 2 میں آ رہا ہے کہ اس کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنا بالکل درست نہیں ہے, نہ امام صاحب کے نزدیک نہ صاحبین کے نزدیک. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب مربوطہ فی لجۃ البحر والی جو کشتی ہے وہ ہوا کی شدت سے حرکت نہ کرے تو پھر وہ واقفہ کے حکم میں ہوگی. یہاں سے یہی بات بتا رہے, دیکھیے فرماتے ہیں والمربوطۃ فی لجۃ البحر, اور وہ کشتی جو بندھی گئی ہو سمندر کے درمیان میں, وتحرکها الريح شدیدا, اور ہوا اس کو سختی کے ساتھ حرکت دے, کالسائرہ, وہ کس کے حکم میں ہوگی؟ چلتی ہوئی کشتی کے حکم میں. وَإِلَّا, اگر اس کو ہوا حرکت نہ دے سکے فَكَالْوَاقِفَ عَلَى الْأَصَحِّ, تو صحیح قول کے مطابق وہ واقفہ کے حکم میں ہے, یعنی پھر اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. اور وہ واقفہ کون سی ہے وہ آگے نمبر 2 میں آ رہی ہے. دوسری قسم, جیسے میں نے بتایا تھا کہ سفینہ مربوطہ کی 2 قسمیں ہیں, تو دوسری قسم کو کہتے ہیں مربوطہ بالشط, کنارے پر بندھی ہوئی کشتی. ٹھیک ہے, سمندر کے لجۃ البحر میں نہیں اور سمندر کے پانی پر نہیں, کنارے پر بندھی ہوئی کشتی. تو کنارے پر بندھی ہوئی کشتی کا حکم علماء نے یہاں لکھا ہے کہ وَإِن كَانَتْ مَرْبُوطَةً بِالشَّطِّ, اگر کشتی بندھی گئی ہو کنارے پر تو لا تجوز صلاته قاعدا, تو اس کی نماز پر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے بالاجماع, اس پر سب کا اجماع ہے. وجہ ظاہر ہے کہ بھائی وہ کھڑی ہے اور وہاں کوئی عذر نہیں ہے اور نہ وہاں سے اترنا بھی ممکن ہے, تو اس طرح کی صورتحال میں پھر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تیسری ایک چھوٹی سی بات ہے, اس کا تعلق بھی بندھی ہوئی کشتی سے ہے. فرماتے ہیں فَإِن صَلَّى قَائِمًا وَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ السَّفِينَةِ عَلَى قَرَارِ الْأَرْضِ صَحَّتِ الصَّلَاةُ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْمُخْتَارِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجِ. فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے, یعنی پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ اس مسئلے کا تعلق کون سی کشتی کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق اس کشتی کے ساتھ ہے جس کشتی کا کچھ حصہ زمین پر ہے. ٹھیک ہے, کنارے پر آئی ہوئی ہے اور اس کا کچھ حصہ زمین پر بھی ٹکا ہوا ہے, قرار پکڑا ہوا ہے. تو کچھ حصہ زمین پر ہے تو اس کشتی میں اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ درست ہے, کیونکہ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ زمین پہ نماز پڑھ رہے ہیں. زمین پر کوئی بڑی سی لکڑی یا کوئی چیز رکھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں, تو ایسے ہی بھی ہے کہ کشتی کا کچھ حصہ زمین پر قرار پکڑا ہوا ہے اور آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے, نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ کشتی میں نماز پڑھتا ہے, مطلب یہ ہے کہ کشتی کنارے پر ہے لیکن اس کا کچھ حصہ زمین پر قرار نہیں پکڑا ہوا, ٹھیک ہے, اور آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو پھر کہتے ہیں پھر اس میں نماز درست نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے, کیونکہ جب کشتی کنارے پر ہے تو پھر آپ وہاں سے اتر کر نیچے زمین پہ نماز پڑھے, اور کشتی پر نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ وہ تو زمین پر قرار نہیں پکڑا ہوا کشتی نے,
وہ تو پانی پر ہے، پانی پر تو نماز کی تو عذر کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے کہ جب چل رہی ہو، تو جب کشتی کنارے پر آ گئی ہے اور آپ کے لیے اترنا ممکن ہے تو پھر اترے اور زمین پہ نماز پڑھے. تو پھر ایسی کشتی پر نماز پڑھنا اگرچہ کھڑے ہو کر ہو درست نہیں ہے کہ جس کا کچھ حصہ زمین پر لگا ہوا نہ ہو. ہاں البتہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے لیے کشتی سے اترنا اور نکلنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر الگ بات ہے، پھر آپ کھڑے ہو کر کشتی میں نماز پڑھیں. تو یہاں سے ہی بات بتائی گئی. فرماتے فَإِن صَلَّى قَائِمًا، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، وَكَانَ شَيْءٌ مِّنَ السَّفِينَةِ عَلَى قَرَارِ الْأَرْضِ، اور کشتی کا کچھ حصہ زمین کے پر قرار پکڑا ہوا ہے، زمین کے قرار پر ہے، تو نماز صحیح ہے. وَإِلَّا، اور اگر نہیں ہے زمین کے قرار پر تو پھر صحیح نہیں ہے. مختار قول یہی ہے. ہاں إِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ، البتہ اگر اس کے لیے کشتی سے نکلنا ممکن نہ ہو تو پھر الگ بات. اب دیکھتے ہیں کہ کشتی کے اندر چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کیسے کیا جائے گا، اس حوالے سے یہ آخری بات بتائی گئی ہے. فرماتے ہوئے وَيَتَوَجَّهُ الْمُصَلِّي فِيهَا إِلَى الْقِبْلَةِ عِنْدَ افتتاح الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھنے والا کشتی کے اندر چہرے کو قبلے کی طرف متوجہ کرے گا، رخ قبلے کی طرف کرے گا، لیکن کب؟ عند افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں. وَكُلَّمَا اسْتَدَارَتْ عَنْهَا، اور جب بھی کشتی اس سے گھومے، یعنی قبلے کی طرف سے گھومے دوسری طرف ہو جائے، تو يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ، نماز کے دوران وہ قبلے کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف مڑ جائے. حتیٰ یتمھا مستقبلا، یہاں تک کہ وہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز مکمل کرے. تو مطلب جب بھی قبلے کا رخ اس کا چینج ہونے لگے وہ قبلے کی طرف نماز کے دوران قبلے کی طرف گھومتا رہے، اور اس سے نماز اس کی اس طرح نماز وہ مکمل کرے. اس فصل کے اندر یہ جو ہے تراویح سے متعلق کچھ مختلف احکامات یہاں سے دیے گئے ہیں. اس کی تفصیلی مباحث تو انشاءاللہ آپ اس میں پڑھیں گے بڑی کتابوں میں، البتہ یہاں پر کچھ اہم نکات آپ کو بتائے گئے ہیں. رمضان المبارک کی ایک امتیازی عبادت ہے تراویح، جو اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی رمضان المبارک میں مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے. اس کے صحیح حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھائی تھی. لیکن جب پھر بعد میں مجمع زیادہ ہونے لگا اور صحابہ کرام نے غیر معمولی ذوق و شوق کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ موقوف کر دیا. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی ترغیب کہتے ہیں کہ دیتے آ رہے تھے، اور رمضان میں زیادہ عبادت انجام دینے کی ترغیب دیتے رہے. پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ اس کی 20 رکعت کا باقاعدہ آغاز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی اگرچہ احادیث میں مختلف ہے اس حوالے سے، لیکن بہرحال علماء نے ان تمام احادیث کی تطبیق یہی دی ہے کہ بھئی کچھ نفل نماز تھی اور کچھ تراویح، اور تراویح جو تھی وہ 20 ہی رکعت تھی. اگرچہ اس میں کچھ ائمہ کا کچھ علماء کا اختلاف ہے، تاہم ائمہ اربعہ کا متفقہ موقف یہی ہے کہ تراویح کی رکعت جو ہے وہ 20 ہے اور 20 سے کم نہیں ہے. اور 20 رکعت ہے جس میں آپ 10 سلام پھیریں گے، مطلب ہر سلام کے ساتھ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے. سنت طریقہ یہی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے. اور جب 2 رکعت مل کر 4 مکمل ہو جائے تو پھر 4 رکعت کی مقدار فاصلے پر بیٹھ کر کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھے، اور اسی طرح آخر میں پھر وطر پڑھے. وطر کو اگر تراویح سے کوئی پہلے بھی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اصل اصول کے مطابق وہ تراویح کے بعد پڑھے. تو بہرحال باقی تفصیلات یہاں پر کتاب کے اندر آ جائے گی. فرماتے ہیں التراویح سنت الرجال والنساء، تراویح جو ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے. یہ سنت کا اظہار اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں چونکہ تراویح پڑھائی تھی تو سب کے لیے جو ہے باقاعدہ علماء نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ باقاعدہ قرار دیا. ہاں البتہ جماعت جو ہے وہ سنت کفایہ ہے، وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں صلاۃ بالجماعت، تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے. اگر علاقے میں ایک جگہ بھی وہ جماعت ہو رہی ہے تو ایک اس پہ عمل ہو جائے گا سنت پر. وقتها بعد صلاۃ العشاء، تراویح کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، یعنی وتر سے پہلے. ويصح تقدیم الوتر تراویح، اور صحیح ہے وتر کو تراویح پر مقدم کرنا، وتاخیر عنہا، اور وتر کو تراویح سے مؤخر کرنا. مطلب دونوں صحیح ہے، لیکن اصل اصول یہ ہے کہ وتر کو بعد میں پڑھیں. ويستحب تاخیر التراویح الى ثلث الليل او نصفه، اور مستحب ہے تراویح کو مؤخر کرنا رات کے ثلث الليل تک، یعنی کہ جب رات کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کریں اور ایک حصہ گزر جائے تو اس وقت تک، یا نصف رات تک اس کو مؤخر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ولا يكره تاخيرها الى ما بعده على صحیح، اس کے بعد تک بھی اگر تراویح کو مؤخر کیا جائے تو یہ کوئی مکروہ نہیں ہے صحیح قول کے مطابق. بعض علماء نے لکھا ہے بہت زیادہ مؤخر کرنا مکروہ ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، نصف رات سے بھی زیادہ مؤخر اگر آپ کریں گے تو کوئی کراہت نہیں. وہی 20 رکعتاً ب10 تسلیمات، یہ 20 رکعت ہے تراویح اور اس میں 10 سلاموں کے ساتھ.
وَيُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعٍ بِقَدْرِهَا، ہر 4 رکعات کے بعد بیٹھنا مستحب ہے، بقدرها انہی 4 رکعات کی بقدر، یعنی کہ جتنی 4 رکعات کی مقدار آپ نے ٹائم میں پڑھا ہے 4 رکعتیں پڑھی ہے اتنی بیٹھے۔ بہرحال کچھ علماء نے اس سے کم کی بھی اجازت دی ہے، کچھ بیٹھ کر کچھ تسبیحات وغیرہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَقَضَى بَيْنَ التَّرْوِيحَةِ الْخَامِسَةِ وَالْوِتْرِ، اسی طرح ترویحہ خامسہ اور وتر کے درمیان، ترویحہ خامسہ کا مطلب ہے کہ آخری جب 20 رکعت مکمل ہو جائے تو اس کے اور 20 اور وتر کے درمیان۔ دراصل ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے 4 رکعت تراویح، اس کو ترویحہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو چونکہ 4 رکعت تراویح جب 5 مرتبہ ہو جائے تو 20 رکعت ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ترویحہ خامسہ سے مراد 20 رکعت مکمل ہو جانے کے بعد اور وتر سے پہلے وہاں پر بھی اس طرح کا وقفہ کرنا یہ زیادہ مستحب اور بہتر ہے۔ وسنہ ختم القرآن فیہا مرۃ فی الشہر، مہینے میں ایک مرتبہ تراویح کے اندر، رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ تراویح کے اندر قرآن کو مکمل کرنا یہ سنت ہے صحیح قول کے مطابق۔ وَإِن مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ قَرَأَ قَدْرَ مَا لَا يُؤَدِّي إِلَى تَنْفِيذِهِمْ فِي الْمُخْتَارِ، یہاں سے بنیادی طور پر چونکہ ہر جماعت کے اندر مقتدیوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں سے یہی بات بتائی گئی ہے کہ وَإِن مَلَّ بِهِ الْقَوْمُ، اگر اکتا جائے مطلب ختم کی وجہ سے قوم مقتدی، قَرَأَ قَدْرَ مَا لَا يُؤَدِّي إِلَى تَنْفِيذِهِمْ، تو صرف اتنی مقدار پڑھے جو ان کو نفرت کی حد تک نہ پہنچائے، راجح قول یہی ہے۔ یعنی اگر تراویح میں قراءت وغیرہ پڑھنے اور ختم کی وجہ سے طویل ہونے کی وجہ سے لوگوں کا دل جو ہے اکتا جائے، لوگ تراویح سے جانے لگے اور نفرت بڑھنے لگے لوگوں کی، کیونکہ کچھ لوگ کام بھی کرتے ہیں دن کو، اگر اس کے لیے مشکل ہو، ان کے لیے مشکل ہو، تو صرف اتنا قرآن پڑھے کہ جس سے ان میں نفرت نہ ہو۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرے کہ آپ اگر آپ کے پیچھے بچے بھی ہیں یا کمزور لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو آپ اگر تراویح ختم میں قرآن کرنا ہی ہے، کر ہی سکتے تو پھر کم از کم ایک پارہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ ایک پارے سے زیادہ نہ پڑھے، اور وہ جا کے 30-29 کو ختم کرے تاکہ ان کو بھی تکلیف نہ ہو اور ختم قرآن بھی رہ نہ جائے۔ فرماتے ولا يترك الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم في كل تشهد منها ولو مل القوم والمختار، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ چھوڑے ہر تشہد میں اگرچہ قوم اکتا جائے۔ مختار قول یہی ہے، درود تو نہیں چھوڑا جا سکتا، درود کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف بھی ہو رہی ہے اور تنگ ہو رہا ہے کہ بھئی ذرا زیادہ قاعدے میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، تو بھی درود نہیں چھوڑ سکتے، اس کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود، ثناء کو نہ چھوڑے اور اسی طرح رکوع اور سجود کے جو تسبیحات ہے اس کو بھی نہ چھوڑے۔ ولا يأتي بالدعاء الا مل القوم، اگر قوم اکتا جاتی ہے تو پھر دعا جو تراویح کے بعد ہے وہ سلام کے بعد وہ لمبی لمبی دعائیں نہ پڑھے اور تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ولا تقضى تراویح بفوتها، اور تراویح اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے پھر نہ منفردن اور نہ جماعتن، یعنی نہ پھر آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی پھر جماعت کے ساتھ۔ تراویح اگر ایک مرتبہ قضا ہو جائے تو پھر وہ اس کے ان کو آپ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم باب الصلاۃ فی الکعبہ کے مختصر سے فصل ہے، اور پھر اس کے بعد مسافر کے جو احکامات ہیں، بہت اہم احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں پڑھیں گے۔